نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات خیرات کو، زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے۔ زکوٰۃ جو لفظ ہے اس کا معنی ہی ہے نمو، اضافہ، برکت، زیادتی، اسی لیے اسے زیادتی کہتے ہیں، زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ جس مال میں نکال دی جاتی ہے اس میں اضافہ یقینی ہے، اس لیے کہ یہ ضمانت اللہ نے دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کہتی ہے اسے جس مال میں نکال دیا جائے اس میں اضافہ ہو، برکت ہو، زیادتی ہو۔ قرآن کریم میں دو ٹرم استعمال ہوئے ہیں، زکوٰۃ اور صدقہ۔ خیر کا لفظ تو عام ہے، لیکن زکوٰۃ اور صدقہ دونوں کبھی ایک ہی لفظ کے لیے، ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے اور اکثر الگ الگ استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن ایک جگہ جہاں قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کن کو دی جائے ان کی لسٹ بیان کی ہے، 8 افراد کی، 8 قسم کے افراد کی، وہاں لفظ صدقہ ہی استعمال کیا ہے، انما الصدقات للفقراء۔ وہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ صدقہ بھی زکوٰۃ پر بول سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ اور صدقہ دونوں مشترک الفاظ ہیں، ہم معنی بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں۔ چونکہ یہ دونوں ایسے الفاظ ہیں کہ ذہن ہمارا ادھر ادھر جا سکتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا معنی طے کر لیں پہلے۔ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دیا جانے والا وہ مال جسے اللہ نے واجب قرار دیا ہے دیا جانا، اور صدقہ اسے کہتے ہیں اللہ کی راہ میں دیا جانے والا وہ مال جسے اللہ نے واجب قرار نہیں دیا ہے۔ صاف لفظوں میں جس کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے کہ متعین مال میں سے یہ متعین مقدار کے مطابق نکالنا ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ متعین مال میں سے متعین مال نہیں نکالنا، یہ ایسا کچھ نہیں شرط ہے، ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے، اسے صدقہ کہتے ہیں۔ یہ چیز کلیئر ہو گئی۔ صدقہ میں ایک اور بات ہے، زکوٰۃ اہم ارکان اسلام جو 5 ہیں اس میں سے تیسری منزل پہ یہ ہے۔ جس طریقے سے نماز کی فرضیت، حج کی فرضیت، روزے کی فرضیت کا ہمیں یقین ہوتا ہے، ویسے ہی زکوٰۃ کی فرضیت کا یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ یقین صدقے میں بھی ہے، لیکن زکوٰۃ چونکہ طے شدہ ہے اسے دینا ہی ہے ایک متعین مال کے اندر مقدار متعین کے مطابق، لیکن صدقہ متعین نہیں ہے، تو اسے کیسے طے کریں گے؟ تو قرآن کریم کی 3 متعدد آیتوں کی روشنی میں خلاصہ یہ ہے کہ صدقہ اللہ کی راہ میں جو بندہ مال خرچ کرتا ہے تو یہ صدقہ دینے والے کی سچائی کی ترجمان ہوتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے اس کا صدقہ، کہ کتنا وہ ایمان رکھتا ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے سے بلائیں ٹال دیتا ہے۔ اگر اس کا ایمان اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، یہ عقیدہ ہو، ایمان ہو کہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اگر یہ ایمان ہے اس کا تو یہ صدقہ ہے، اور یہ ایسا صدقہ ہے جو اس کے اوپر واجب نہیں تھا لیکن اس کے ایمان نے کہا کہ یہ دینا ہے۔ تو دونوں چیزیں، دونوں کا تعلق ایمان سے ہے، بس ایک واجب ہے جو اللہ نے واجب کیا ہے، ایک واجب نہیں ہے۔ تو یہ 2 چیز ہو گئی۔ اس میں فرق ایک اور ہے، زکوٰۃ انہی کو دی جائے گی جن کی لسٹ اللہ نے بیان کر دی ہے سورہ توبہ میں، وہ 8 افراد ہیں، ان کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، لیکن صدقہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کفار و مشرکین کو ہم نہیں دے سکتے ہیں، لیکن صدقہ کفار و مشرکین کو بھی دے سکتے ہیں، انسانیت کی بنیاد پر انہیں صدقہ دے سکتے ہیں۔
وہ ضرورت مند ہے، انہیں آپ مدد کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی رقم ہمیں کفار و مشرکین کو نہیں دینا۔ تو اس طریقے سے عام ہے، زکوٰۃ خاص ہو گئی اور صدقہ عام ہو گیا۔ صدقہ اگر ہم نہیں دیتے ہیں، چونکہ واجب نہیں ہے، تو صدقہ نہ کرنے سے ہمارے اوپر نہ کوئی عذاب ہوگا، نہ ہم مجرم ہوں گے، نہ کوئی گناہ ہوگا۔ لیکن زکوٰۃ اگر نہیں دیتے ہیں تو فرض ہے، واجب ہے نکالنا، اور ہمارے اوپر واجب تھی، ہم نے نہیں نکالا تو ہم گناہگار بھی ہوں گے، مجرم بھی ہوں گے، اور گناہگار ہوں گے تو قیامت کے دن ہم قابل سزا بھی ہوں گے۔ تیسری چیز، زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں اپنے اصول کو نہیں دے سکتے، اپنے فروع کو نہیں دے سکتے، اپنے باپ کو، اپنے دادا کو، اپنے پردادا کو اوپر نہیں دے سکتے، اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو ادھر نہیں دے سکتے نیچے کی طرف، تو یہ اصول فروع ہو گیا۔ لیکن صدقہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، باپ کو بھی دے سکتے ہیں، ماں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ تو جو آپ کرتے ہیں اپنے گھر میں وہ سب صدقہ ہی ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ آپ اپنے اصول کو نہیں دے سکتے ہیں، اپنے باپ دادا پردادا کو، اپنے بیٹوں کو، پتوں کو نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ فرق ہے صدقہ اور زکوٰۃ میں۔ بیوی جو ہوتی ہے نہ وہ اصل ہے نہ فرع ہے، اصل ہے نہ فرع ہے، نہ وہ ہماری ماں ہے نہ ہماری بیٹی ہے، تو ہماری نہ اصل میں نہ فرع میں ہے، پھر بھی اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا اسے ایسا شریک بنایا ہے کہ وہ ہماری زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہے۔ ہمارا ہر مال اس کا مال ہے، ہمارے ہر مال پہ اس کا حق ہے، اس لیے اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ البتہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرو گے وہ صدقہ ہے، تو اپنے بیوی پہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ صدقہ ہے، زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے۔ تو بیوی نہ اصل ہے نہ فرع ہے، اس کے باوجود بھی اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کے مال پر پورا حق ہے اس کا، تو آپ اپنے اس کے حق میں سے اس کو زکوٰۃ کیسے دے سکتے؟ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ فرق ہونا چاہیے۔ اب ایک چیز کلیئر کر رہے ہیں کہ ہر کار خیر، ہر ایک نیک عمل جو زبان سے کریں، قدم سے کریں، سوچ و فکر سے کریں، ہماری سوچ ہماری اچھی ہونے لگے، کسی کے بارے میں اچھا گمان کرنے لگے، یہ سب کچھ صدقہ ہے، اور یہ طے نہیں ہے، نہ مال پہ طے ہے، نہ ہماری سوچ پہ نہ ہے، نہ اس کا مقدار کوئی متعین ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں تھی جو ہم نے عرض کر دی۔ دوسری چیز اب ہوتی ہے کس طرح کے مال پر ہمیں زکوٰۃ دینا ہے۔ تو مال 4 ہی طرح کا ہوتا ہے، ایک 5واں بھی اس میں شامل ہو گیا ہے، چونکہ کرنسی جب آئی ہے سونا چاندی کے بعد تو 5واں اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ سونا چاندی سمن ہے، اصل مال ہے، دنیا میں کہیں بھی اصل مال سونا چاندی ہے۔ ہر دیش میں اتنا ہی پیسہ چھپتا ہے جتنا اس ملک میں سونا چاندی ہوتا ہے۔ تو اصل مال پہلے بھی سونا چاندی ہے اور آج بھی سونا چاندی ہے، آگے بھی رہے گا۔ اس لیے اسلام میں بھی سونا چاندی اصل مال ہے۔ تجارت کا مال یہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ زمینی پیداوار، اس میں بھی زکوٰۃ ہے۔ آپ جو نقدی رکھتے ہیں، کیش رکھتے ہیں، بینک بیلنس رکھتے ہیں۔ سائمہ، وہ جانور جس کو آپ باندھ کر نہیں رکھتے، آپ نے ایک طبیلہ بنایا ہے اور اس میں سے کھول دیتے ہیں، جانور جا کے جنگل سے چر کے آتے ہیں، پھر اس میں طبیلے میں باؤنڈری کے اندر رہتے ہیں، انہیں آپ گردن میں رسی ڈال کے باندھتے نہیں ہیں، مطلب آپ کے پالتو جانور وہ نہیں ہیں، جیسے پالتو ہیں 1-2 جانور رکھتے ہیں، تو وہ جانور جن کو باندھ کر نہیں رکھا جاتا ہے لیکن ان کے مالک آپ ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ 5 قسم ہے زکوٰۃ مال کے جن کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب زمینی پیداوار پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کا نام الگ ہے، اسے عشر کہتے ہیں۔ عشر اس لیے کہتے ہیں کہ عام طور سے چونکہ آج ہمارے یہاں پانی کا انتظام ہے، ہم پانی کے ذریعے اپنے کھیتوں کو سیراب کر لیتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہے، تو عام طور سے بارش کے پانی سے ہی فصل اگتی ہے، تیار ہوتی ہے، تو اس میں 10واں ہوتا ہے، 10 کلو میں 1 کلو، اس لیے اس کو عشر کہتے ہیں، 10واں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے مال سے اپنے پانی کو سیراب کر کے فصل کو تیار کیا ہے تو 20 کلو میں 1 کلو، یہ رعایت شریعت نے دی ہے۔ تو 20واں اور 10واں یہ
زمینی پیداوار میں ہے عشر، کیا بات ہے، باقی چیزوں میں 40واں ہے، باقی چیزوں میں 40واں ہے۔ ایک عام کنسپٹ بنا ہوا ہے دیہاتوں میں بھی کہ فصل میں جو پیداوار ہوتی ہے گیہوں دھان وغیرہ، اس میں لوگ 40واں نکال دیتے ہیں، 40 میں 1 کلو۔ ایسا نہیں ہے، 40واں نقدی میں ہے، سونا چاندی اور مالیت میں ہے، فصل میں نہیں ہے، زمینی پیداوار میں نہیں۔ اس میں ایک چیز کلیئر کر لیں کہ مال جو ہے ایک دوسری چیزوں میں بدلتا رہتا ہے۔ آپ نے فصل تیار کی، اناج تیار ہوا، اس کو آپ نے بیچ کر کے مال میں تبدیل کر دیا، پیسے میں، نقدی میں تبدیل کر دیا، تو اب آپ جب تک وہ اناج کی شکل میں تھا 10واں اور 20واں دینا تھا، لیکن آپ نے جیسے اس کو نقدی میں تبدیل کیا تو اب وہ مال کی زکوٰۃ دیں گے، اب وہ عشر والا حساب ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے جہاں بھی ایک مال دوسری شکل میں آئے گی، آپ نے جانور آپ کے چرنے جاتے ہیں آتے ہیں، جیسے ہی بقرعید کے موقع پہ آپ نے بکرے سارے بیچ دیے، پیسہ آپ کے تھوڑا سا قریب آ جائیں تو بڑی مہربانی ہو، کافی لوگ پیچھے سیڑھی پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں کافی space ہے، اور آگے برائے مہربانی تھوڑا سا آئیے، سب تشریف لائیں۔ بابو پلیز تھوڑا جلدی آ جائیں تاکہ موضوع کمپلیٹ ہو۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حضرات، یہ آپ حضرات کو امید کروں گا کہ یہ آپ لوگوں کو آپ لوگ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے۔ بالکل بالکل، بہت، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا، یا کوئی ایسی محفل نہیں ہوتی جہاں پر زکوٰۃ کے کانسیپٹ کو بتایا جائے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس جو ہے نا مسکنسپشن کی وجہ سے وہ آدمی زکوٰۃ نکالتا نہیں، جبکہ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرضیت میں سے فرض عمل ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے ہم نے حضرت سے کہا کہ اس پروگرام میں خصوصی طور پر زکوٰۃ کے مسئلے کو بیان کیا جائے، اور یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت لائیو بھی پروگرام چل رہے ہیں ہمارے، تو اس لیے بھی تاکہ لوگوں تک ہماری بات پہنچے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ نکالتے ہیں، تو کم سے کم لوگ کل قیامت کی دن گرفت میں شکار نہ ہوں۔ لہٰذا آپ حضرات بھی بغور سنے، پورے زندگی کے لیے کام آنے والا موضوع ہے۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مال جیسے دوسری شکل میں تبدیل ہوتا ہے، تو جس شکل میں تبدیل ہو کر رہے گا اس میں دیا جانا ضروری ہے، اسی شکل میں ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے نقدی جو ہے، آپ کا نقد مال، کیش مال زمین میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ نے کہیں پلاٹ لے لیا، پیسہ آج تھا، کل آپ نے پلاٹ لے لیا، تو آپ کا نقد زمین میں تبدیل ہو گیا۔ زمین آپ کے پاس تھی، آپ کو اس کو بیچ کے آپ نے کوئی اور چیز خرید لی، مال تجارت خرید لیا، بزنس میں لگا دیا۔ تو جیسے جیسے تبدیل ہو رہا ہے مال، ویسے ویسے اسی شکل میں ہوگا۔ آپ کے پاس مال تھا، آپ نے بکروں کا طبیلہ بنایا، بھینس کا طبیلہ بنایا، کسی چیز کا طبیلہ بنایا، تو آپ نے اس کو بکروں میں تبدیل کر دیا۔ تو آپ نے پیسے کو جانور میں تبدیل کر دیا، جانور پہ جیسے زکوٰۃ ہوتی ہے ویسے آپ زکوٰۃ دیں گے۔ تو جیسے جیسے تبدیلی ہوگی یہ، اور یہ زکوٰۃ مال کا جو آپ نے سن لیا، اب مال کن لوگوں پر دیا واجب ہے، زکوٰۃ دیا جانا کن لوگوں پر واجب ہے، یہ بھی ایک چیز ہے۔ پہلی چیز تو مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، یہ مشترک ہے، کامن بات ہے۔ بعد میں آتا ہے مرحلہ کس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ پہلے ہوتا ہے انسان مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو اور آزاد ہو۔ بہت مالدار ہے لیکن جیل میں رہتا ہے تو اس کے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو سیاسی قیدی ہیں ہندوستان میں، مالدار ہیں گھر کے، لیکن وہ گھر کے مالک ہوتے ہوئے بھی وہ جیل میں ہیں، تو آزاد نہیں ہے، وہ قیدی ہیں، تو قیدی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جب وہ آزاد ہو کے آئے گا، جتنے مال کا مالک ہوگا اس کو زکوٰۃ دے گا۔ تو یہ مرحلہ بعد میں آتا ہے۔ اب کب آتا ہے؟ انسان کا صاحب نصاب ہونا۔ ایک نصاب طے کر رکھا ہے، مقدار طے کر رکھا ہے، معیار طے رکھا ہے شریعت نے کہ اس معیار کے مطابق اگر مالیت آپ کے پاس ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، تو آپ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ تو مالیت کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا ہے، 7 تولہ سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، یہ مالیت ہے۔ اور اس کو آپ نقدی میں کر لیجئے، پیسے میں کنورٹ کر لیجئے، اس طریقے سے ہے۔ آج کی تاریخ میں 7 تولہ سونا کو آپ کرتے ہیں تو 93 گرام 312 ملی گرام ہوتے ہیں۔ 93 گرام 312 ملی گرام ہوتے ہیں، آپ اس کو 94 گرام پورا کر لیجئے۔
मोटा मोटी 100 ग्राम। हाँ 100 ग्राम कर लीजिए। तो 94 ग्राम का हमने जोड़ रखा है। आज की तारीख में 1 ग्राम सोना की कीमत है 8,784 रुपये। 8,784 रुपये। तो 93 ग्राम के कितने होंगे? 8,19,912 रुपये। तो आमतौर से चूंकि सोना कीमती होता है, ज़्यादा महंगा होता है, तो निसाब नहीं बन पाता है इससे। 8 लाख आमतौर से लोगों के पास पैसे नहीं होते, जो अक्सरियत है। अगर ऐसा है तो जाहिर है कि दूसरा मंजिल आता है चांदी का। चांदी का जो 52.5 तोला है, इसकी जो है 653 ग्राम 184 मिलीग्राम होता है। तो आप, और आज की तारीख में 1 ग्राम चांदी की कीमत 103 रुपये है। अगर आप 654 ग्राम चांदी की कीमत तय करते हैं तो 67,362 रुपये बनते हैं आज की तारीख में। ये आपके पास चांदी आपके घर में हो, इतना वजन हो, 654 ग्राम हो, या उसके बराबर आपके पास पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, या उसके बराबर मालिय तिजारत हो, ये चीज़ें अगर हैं और ये चीज़ें होते हुए भी 1 साल गुजर जाए तब ज़कात देना फ़र्ज होता है। ये चीज़ें आपके पास है, इतना माल है, और 1 साल गुजर जाए उस पर तो ज़कात है। जैसे आज 18 तारीख है रमज़ान के महीना, 17 रमज़ान हो गई। आज आपके पास इतना माल था, अगले साल किसी भी शक्ल में माल तब्दील होता रहा, नकद जो है, कैश जो है, पैसे में माल में होता रहा, किसी भी शक्ल में होता रहा, लेकिन अगले साल 17 रमज़ान को 1 साल मुकम्मल हुए तो अब उस माल पर आपको ज़कात देना वाजिब हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ये क्लियर कर लें, माल जिसके पास भी होता है, इस मिकदार पर पहुंचते ही ज़कात फ़र्ज हो जाती है। अदा कर 67,362 रुपये आज की तारीख में। इतने का जो मालिक होता है, ये फर्जियत साबित हो जाती है। इतने का मालिक होते ही फर्जियत साबित हो जाती है। अदा करना ये दूसरा मरहला है, जिसके लिए 1 साल गुजरना जरूरी है। समझ गए आप? ज़कात 67,362 रुपये का मालिक होते ही फर्ज हो जाती है, लेकिन उसको अदा करना कब फर्ज होता है? 1 साल गुजरने के बाद। जाहिर है कि मैं मालिक आज हो रहा हूं 67,000 का, और 1 साल के बाद भी 67,000 का मालिक हूं। मालिक तो आज भी हूं ना, लेकिन अदा करना कब फर्ज हो जाएगा? 1 साल गुजरने के बाद। ये चीज क्लियर हो गई। हमारे यहाँ चूंकि आमतौर से चांदी का, घरों में चांदी होता है, सोना कम होता है, तो जब हम भी निसाब जब तैयार करेंगे ज़कात देने के लिए, तो चांदी को सबसे पहले नंबर पर रखेंगे। आमतौर से चांदी के जरिए निसाब तैयार हो जाता है। हमारे घर में 2 तरह के जेवर होते हैं। एक तो औरतों की खास वो मालिक वही होती है, और कुछ जेवर ऐसे होते हैं जिनके मालिक मर्द भी होते हैं। तो जिनके मालिक मर्द हैं वो अपनी ज़कात अलग देंगे, जिनकी मालिक औरतें हैं उनकी ज़कात अलग देंगी। आमतौर से जाहिर हम लोग अपने घरों की औरतों की ज़कात खुद ही अदा करते हैं, देना ही है। आपने शुरू में सुना, आप औरत को न फुरू में है न उसूल में है, फिर भी आप उसको ज़कात नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके माल में हकदार है। तो चूंकि उसके पास जो माल है, सोना या चांदी हो, उसके ऊपर फर्ज है ज़कात, लेकिन आप उसके हाकिम हैं, जिम्मेदार हैं, तो उसके माल की ज़कात भी आप ही देंगे, अगरचे वो माल उसी का है। तो चांदी का निसाब आसानी से बन जाता है, तो चांदी से लगाना चाहिए। एक चीज़ और क्लियर हो जाए इसमें कि जब भी चांदी का निसाब तय करेंगे सोने और चांदी में से, तो पहले नीचे से शुरू करेंगे, चांदी से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सोना ही सोना है, चांदी नहीं है, और वो 93 ग्राम बन नहीं रहा। सोना जो है 93 ग्राम है नहीं, कम है, और चांदी नहीं है। तो क्या करेंगे? वो कुछ और माल एक्स्ट्रा रखते हो, बैंक बैलेंस हो, और वो रकम मिला दी जाए और मालियत जोड़ी जाए तो 93 ग्राम हो जाता है, तो उनका निसाब सोने के हिसाब से तैयार हो जाता है। लेकिन किसी के पास चांदी, सोना भी नहीं है और मालियत भी नहीं है, सिर्फ चांदी है, तो उसकी मालियत आप जोड़ लीजिए। खुलासा ये है कि सोना और चांदी की बुनियाद पर ही निसाब तैयार होता है। चांदी की मालियत 67,312 रुपये,
62 रुपए, ये आज की तारीख में इतनी रकम 60,500 मान लीजिए, इतनी रकम का मालिक जो होता है, या इतनी रकम की बराबर जमीन है, या माल तिजारत है, दुकान में माल पड़ा हुआ है, या इस तरीके से इतने जानवर हैं, इतनी मालियत के, तो उस पर ज़कात फर्ज हो जाती है, और साल गुजर जाएगा तो अदा करना भी फर्ज हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली? मिक्स वाला दान। अच्छा, हाँ, मिक्स वाली मतलब सोना और चांदी दोनों मिक्स हो। हाँ, जो भी मिक्स होता है तो जाहिर है कि मिक्स हो जाएगा, तो उसका तरीका वाहिद यही है कि दोनों की कीमत लगा के रख लेंगे और उसको चांदी में कन्वर्ट कर लेंगे, चांदी के हिसाब से उसको कर लेंगे। इसको कंक्लूजन भी बयान कर सकते हैं कि 67,000 67,500 का मालिक अगर आप हैं, अगर आप हैं, अब वो चाहे सोना की शक्ल में, चाहे चांदी की शक्ल में, चाहे सोना चांदी पैसा सब मिला करके, अगर 67,500 के आप मालिक हैं तो मुस्तहिक़ आप ज़कात देंगे। ज़कात की फर्जियत आप पर आ गई। ठीक है, मैंने बीच में अर्ज किया था कि सूरह तौबा में 8 लोग हैं जिनको ज़कात दिया जाना वाजिब है, उनको देना है, वो मुस्तहिक़ है, उन्हीं को दिया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अल-अव्वल फल-अव्वल वही 1 नंबर पे हैं जिनको दिया जाना चाहिए, लेकिन हम लोग जो है उनमें से कहीं मदरसा नहीं है, लेकिन मदरसे में हम लोग ज़कात देते हैं कि देते हैं ना। उन 8 में 1 नंबर पे फ़कीर है, 2 नंबर पे मिस्कीन है, 7वें नंबर पे इब्ने सबील है, और 8वें नंबर पे फी सबीलिल्लाह। तो मदरसे का आप जायज़ा लें, पूरी दुनिया में, ख़ासतौर से भारत में, मदरसों की अक्सरियत ऐसे गरीब लोगों की होती है जो फ़कीर की कैटेगरी में आते हैं, मिस्कीन की कैटेगरी में आते हैं। फ़कीर किसे कहते हैं? जिसके पास आज का खाना हो, कल का ना हो। मिस्कीन उसे कहते हैं जिसके पास अपना घर भी हो, आज का खाना भी हो, कल का इंतज़ाम ना हो। तो फ़कीर जो है अपना मतलब घर मकान वाला नहीं होता, उसके पास ज़मीन नहीं होती है, मकान नहीं होता है, तो असल में गरीब कौन होता है? फ़कीर ही होता है। तो पहले नंबर पे अल्लाह ने उसी को रखा है। दूसरे नंबर पे मिस्कीन है कि उनके पास ज़मीन भी है, मतलब घर भी है, मकान भी है, लेकिन आगे उन ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके पास पैसे नहीं है ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, तो वो मुस्तहिक़ हैं। और इब्ने सबील जो मुसाफिर होते हैं, ये 7वें नंबर पे हैं। मदरसे में 80% लोग मुसाफिर ही होते हैं, पढ़ाने वाले भी, पढ़ने वाले भी। तो अगर ऐसे तलबा जो अपने गांव में, अपने शहर में मकान वाले हैं, घर वाले हैं, लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए हमारी मदद के मोहताज हैं, तो वो एक वहाँ से ले लीजिए। और 80% लोग मुसाफिर होते हैं, एक कैटेगरी ये ले लीजिए। इन 2 कैटेगरी की वजह से उलमा ने फतवा दिया है कि मदरसे मुस्तहिक़ हैं हमारी ज़कात के। तीसरी चीज़, फी सबीलिल्लाह एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी राह है, एक ऐसा रास्ता है जो मदरसे पर भी सादिक़ आती है, स्कूल पर भी सादिक़ आती है, अब हमारे घर में भी सादिक़ आती है, हमारे मोहल्ले पड़ोस में भी सादिक़ आती है। अल्लाह के राह में जहां हम देख रहे हैं कि वाकई ये ज़रूरतमंद है, वो अल्लाह की राह में हमारा हो गया। अब अल्लाह की राह में तो मदरसे भी हैं। मदरसे में जो तालीम होती है कुरान की, हदीस की और दीनियात की, और जो दिगर तालीम होती है, तालीम व तरबियत, ये सब कुछ अल्लाह की राह का इंतज़ाम हो रहा है। इसलिए इन बुनियादों पर फैसला किया गया है कि अगर हमारे पास अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोस में, अपने ख़ानदान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे हम ज़कात दें, तो पहला मुस्तहिक़ कोई और है तो मदरसा है। लेकिन मदरसा ऐसा जो मैंने बताया ना कि वहाँ मुसाफिर हों, तलबा हों, रहने वाले हों, खाने पीने वाले हों, ऐसा मदरसा नहीं जहाँ तलबा नहीं है, रहने वाले लोग नहीं हैं, तो फिर हमारी ज़कात अदा नहीं होगी। जिनको हमें देना है वो लोग वहाँ मौजूद नहीं, तो हम वहाँ ज़कात नहीं देंगे। तो आज के बाद हम ये भी तय करेंगे कि हम जिन मुस्तहिक़ीन को पहचानते हैं, ज़कात देते हैं, उनमें से अगर हम प्रीफर करते हैं मदरसों को, तो उन मदरसों को देंगे जिन मदरसों में तलबा रहते हैं, वहाँ तालीम होती है, और तब वो कैटेगरी मिस्कीन, फ़कीर, इब्ने सबील, फ़ी सबीलिल्लाह सारी कैटेगरी वहाँ पाई जाती है, तो हम उन्हें देने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ हम खुद फैसला करेंगे।
آخری بات میں عرض کرنا، مقصد زکوٰۃ جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے اور حدیث پاک میں ہے، اللہ کے بندوں میں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بندوں میں، خاص طور سے متقین بندوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے مال میں غریبوں کا حق رکھا ہے۔ وَحَقٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مانگنے والے اور محروم وہ لوگ جو مانگتے نہیں ہیں شرم و حیا کی وجہ سے۔ ایک تو ہاتھ کھول کر مانگ دیتے ہیں، منہ کھول کر مانگ دیتے ہیں، ضرورت مند ہے مانگ دیتے ہیں، تو ضرورت مند ہے تو مانگنا ہی چاہیے انہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو حیا کی وجہ سے نہیں مانگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے مال میں حق ہے، اور یہ حق فرض کی شکل میں زکوٰۃ ہے، اور صدقہ کی شکل میں جو بھی خیرات جو بھی کریں آپ مدد کریں۔ تو آپ مقصد کیا ہے؟ خود کفیل بنانا، اس کو خوشحال بنانا، اس کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنا۔ اگر ہم اپنی زکوٰۃ کو ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، تو ہم یہ طے کریں کہ ہم جو دے رہے ہیں رقم ان کو دی جا رہی ہے اور وہ خود کفیل ہو رہے ہیں اور خوشحال ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 20 سال سے 15 سال سے ایک آدمی ہر سال آتا ہے، کہتا ہے کہ پچھلے سال آپ نے زکوٰۃ دی ہے، اس کے پچھلے سال زکوٰۃ دی ہے، ہمارے خاندان کا ہو یا ہمارے پڑوس کا ہو، ہر سال ایک بندہ وہی آتا ہے شناسا چہرہ جو زکوٰۃ ہم سے لے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو نظام ہے زکوٰۃ کا، یہ نظام ہم نے خراب کر رکھا۔ ایک ہی شخص ہر سال زکوٰۃ لینے آ رہا ہے، اور اللہ نے جو نظام بنایا تھا زکوٰۃ کا وہ خود کفیل بنانا تھا اور خوشحال بنانا تھا، لیکن ہماری زکوٰۃ سے نہ کوئی شخص خوشحال ہوا نہ خود کفیل ہوا، آج تک وہ مانگتے آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اپنی زکوٰۃ نکالنے میں اور دینے میں، لوگوں کو پہچاننے میں غلطی ہو رہی ہے، اور ہم کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہیں۔ جو مقصد ہے ہمارا وہ حاصل ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنی رقم کو نکالتے ہیں تو ایک منصوبہ بندی کریں، اپنے خاندان کے سارے لوگوں سے معلوم کر لیں کہ آپ کی کتنی زکوٰۃ نکل رہی ہے، ان کو جمع کریں، اور آپ چاہتے ہیں کہ مدرسے کو دیں تو دیجئے، اپنے خاندان کے لوگ کو منتخب کیجئے کہ یہ شخص ایسا ہے جو ضرورت مند ہے، اسے پوری رقم دیجئے اور اسے کسی روزگار سے لگا دیجئے، کوئی ایسا کام کر دیجئے جس سے اس کی آمدنی کا ذریعہ شروع ہو جائے، تاکہ آئندہ سال وہ آپ سے زکوٰۃ لینے نہ آئے۔ اگر اس طریقے سے ایک سال ایک شخص گھٹتا ہے تو ہمارے جو گھروں پہ ہر سال وہی پرانا چہرہ آتا ہے، وہ چہرہ آنا بند ہو جائے گا، اور یہی مقصد ہے زکوٰۃ کا۔